إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا یہ محرم کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے، شہر اللہ المحرم۔ ملکیت سب چیزوں کی اللہ ہی کی ہے، لیکن جس چیز کی نسبت رب العالمین کی طرف خصوصی طور پر ہو، وہ اس چیز کی اہمیت کو مزید نکھار کر اجاگر کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری دیگر کچھ اور صحابہ نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کی کوئی مضبوط تاریخ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے خطوط، اپنے لین دین کے معاملات کو طے کر سکیں۔ مہینہ ہے، تاریخ ہے، لیکن سال نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ طے کیا جائے۔ سیدنا عمر نے مشاورت کی، بہت ساری آراء سامنے آئیں کہ اس کا آغاز کب سے کیا جائے، اسلامی تاریخ کا یا کسی پرانی تاریخ کو جو فارس اور روم کی تاریخیں چلتی ہیں ان کو ہی اپنایا جائے۔ لیکن اکثریت صحابہ کا مشورہ مسلمانوں کی نئی تاریخ کے آغاز کا تھا۔ پھر اس میں بھی مختلف آراء تھیں کہ کب سے اس تاریخ کا آغاز کیا جائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سامنے رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو سامنے رکھا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو سامنے رکھا جائے۔ سیدنا عمر چونکہ امیر المؤمنین تھے، اس رائے کو انہوں نے پسند فرمایا، اور یہ توفیق من اللہ ہے۔ یہ ہجرت وہ وقت ہے، وہ گھڑی ہے، وہ واقعہ ہے جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔ یہاں سے اسلام کا ظہور ہوا، یہاں سے اسلام کو تقویت ملی۔ یہ ایک عمل ہے، اس عمل کے ذریعے سے تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ اس سال، جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تھی، اس سال سے مسلمانوں کی ہجری تاریخ کا آغاز ہوا۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ ہجرت جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور تاریخ کا آغاز محرم سے کیا گیا۔ اس پر بھی مختلف آراء موجود ہیں۔ اس میں سب سے مناسب بات یہی ہے کہ ہجرت کے عمل کا آغاز ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے بعد ہوا، جس کے حوالے سے بیعت ثانیہ کا تذکرہ ہے۔ منا کے اندر صحابہ اکرام جو مدینہ سے آئے تھے،
انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی دین اسلام کی مدد اور نصرت کے لیے۔ اس بیعت سے چونکہ ہجرت کی ایک تاریخ کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد والا مہینہ محرم تھا اور وہ حرمت والا مہینہ ہے، تو صحابہ کرام کے اتفاق سے اس مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کردہ پہلا مہینہ نہیں ہے کہ محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہو، اس سے سال کا آغاز ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے نہیں کیا، یہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات کو منظم کرنے کے لیے، تاریخ کے آغاز کے لیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو کرنا ہی تھا، کسی نہ کسی مہینے سے آغاز لینا ہی تھا، تو صحابہ اکرام نے آپس کے مشورے سے اس چیز کو طے کیا۔ 12 مہینے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 12 مہینے تو اللہ نے اس دن سے رکھ دیے ہیں جس دن سے آسمان اور زمین کو رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اس دن سے 12 مہینے کا حساب کتاب اللہ نے بنا دیا ہے۔ ایک چکر ہے، تاریخ پلٹتی ہے۔ 4 مہینے رب العالمین نے اسی وقت سے حرمت والے رکھے ہیں اور فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، نہ اس میں خود گناہ کرو اور نہ کسی دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرو، امن و امان کی فضا قائم رہے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کی جائے۔ اس میں ان مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا حرمت والا مہینہ ہے، جس میں انسان کے لیے گناہ، ذاتی گناہ ہوں، دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے گناہ کیے جائیں، پریشان کرنے کے لیے گناہ کیے جائیں، ان کی حرمت مؤکد ہو جاتی ہے، ان کے گناہ کے وزر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہاں سے اس اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، جس میں ایک ہجرت بھی ہے۔ اس مہینے کے اندر چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو حرمت والے مہینوں کے احکامات اس مہینے پر لاگو ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے اس مہینے کے اندر روزہ۔ خصوصی طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ قریش پہلے سے اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور قریش ملت ابراہیمی پر چلے آ رہے تھے، اس کے آثار مسخ ہو چکے تھے، وہ چیزیں اس طریقے سے باقی نہیں رہی تھیں، شرک، الحاد، بدعات اور خرافات ملت ابراہیمی میں داخل ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی اصول عبادات باقی تھیں، حج باقی تھا، یہ روزہ باقی تھا، تو اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آگے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں معلوم ہوا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، اور یہودیوں کی مطابقت میں نصارہ کا بھی یہی عمل تھا۔ ایک طرح سے اس دن کا روزہ شامل تھا، ملتوں کے اندر موجود تھا۔ قریش رکھتے تھے جاہلیت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں رکھتے تھے۔ پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو اس دن کے روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا، اب یہ روزہ فرض ہو گیا، عاشوراء کا 10 تاریخ کا 10 محرم کا روزہ فرض ہو گیا۔ پھر جب رمضان کے مہینوں کی روزوں کی فرضیت دے دی گئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جس کی مرضی ہے عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، یعنی فرضیت ختم ہو گئی ہے۔ البتہ اس کا استحباب، اور اس طرح کا استحباب کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحرّا صوم یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کو اس طریقے سے تلاش کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پوچھتے ہوئے، تاریخ کے حوالے سے ایک کوشش کرتے ہوئے جاننے کی، پوچھنا، بار بار پتہ کرنا کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا ہو اور اس دن کو فضیلت دی گئی ہو روزے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہوں، تلاش کرتے ہوں، یوم عاشوراء کے علاوہ کوئی دن ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ بڑی تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو ڈھونڈ کر، تلاش کر کے، پوچھ کر، تاریخوں کے حساب کتاب کو ناپ تول کر رکھتے تھے کہ اس دن کا روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابیہ ہیں، کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھواتے تھے اور ان کو بھوک کی کیفیت کے اندر کھیلنے کے لیے کھلونے دے دیا کرتے تھے، روئی کے کھلونے بنا کر، تاکہ ان کا دل بہل جائے۔ اس روزے کی بڑی شدت کے ساتھ تاکید آئی ہے، احتسب علی اللہ یکفر السنۃ الماضیہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے سے بندے کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
ہم سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں خطائیں لرزشیں ہو جاتی ہیں جس کے لیے ہمارے پاس کبھی ذہن میں سوچ بھی نہیں جاتی کہ اس کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، صغائر گناہ ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہو جاتے ہیں. رب کائنات کی طرف سے بڑا ایک عظیم سسٹم ہے کہ دن میں کئی مرتبہ ان گناہوں کی معافی کا سلسلہ تکفیر سیئات، ہر دن میں 5 مرتبہ نمازوں کے ساتھ، وضو کے ساتھ، مسجد آنے جانے کے ساتھ، رکوع سجدے کے ساتھ، پانی کے قطروں کے ساتھ، پھر ہر نماز سے دوسری نماز کے درمیان، پھر جمعے سے جمعے کے درمیان، پھر رمضان سے رمضان کے درمیان، یہ سارے جو ایک پورا ایک انسان یہ وقت گزارتا ہے اس کے درمیان رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر آپ کا ایک یوم عرفہ کا روزہ تھا، 2 سال کے گناہ، پھر آگے محرم کا مہینہ ہے، پچھلے سال کے گناہ. تکفیر سیئات، ہماری سیئات بہت ہیں، گناہ بہت ہیں، ان کے لیے معافی کے ذرائع بھی رب العالمین نے زیادہ رکھے ہیں. اگر کسی کے پاس گناہ نہ بھی ہوں تو انشاءاللہ پھر یہ نیکیاں جو ہیں وہ اس کے رفع درجات، اس کی مقام کو اوپر کرنے کے لیے رب العالمین کی طرف سے مہیا کی جاتی ہے. تو اس دن کا روزے کا اہتمام کیجئے. پھر مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، دیکھا اپنے یہودی تھے، 3 قبائل تھے یہودیوں کے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. معلوم ہوا تو ان سے پوچھا تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ؟ انہوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا بطور شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون کو غرق کیا تھا، تاریخ بدلی تھی. اور فرعون کا غرق ہونا آپ قرآن میں کثرت کے ساتھ جس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، مختلف پیرایوں کے ساتھ، مختلف زاویوں کے ساتھ، بار بار موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے زیادہ کسی واقعے کو قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا. اس واقعے سے ایک واقعی انقلاب ہے، اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نمونہ ہے. یہ ایک بڑا طاغیہ تھا، بڑا سرکش آدمی تھا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا ان لوگوں کے سامنے کہ جن کے اوپر یہ ظلم کرتا تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تو 10 محرم کو رب کریم نے یہ فضل فرمایا تھا ہمارے ان بھائیوں پر، موسیٰ علیہ السلام پر. اس دور کے جو مسلمان تھے، اس دور کے جو نیک لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان پر اللہ کا یہ کرم تھا. انہوں نے روزہ رکھا. پھر یہ روزہ ہماری شریعت میں چلتا آ رہا ہے. یہودیوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی موسیٰ سے تو ہمارا تعلق ہے، یہ انبیاء سب اللہ کے دین کے ایک ہی ہیں، کوئی ہماری دشمنی اللہ کے دین سے جس کی دشمنی ہماری اس سے دشمنی ہے. کافر ہمارا دشمن ہے، یہ تو اللہ کے نبی تھے، ان پر ایمان لانے والے لوگ سچے لوگ تھے، تو ان کا تعلق تو ہمارے ساتھ جڑتا ہے، تمہارے ساتھ تھوڑی جڑتا ہے. ہم بھی مزید اس نیت کو شامل کر لیں گے. اب روزہ ایک ہی ہے، پہلے بھی رکھا، پھر اس کے اندر گناہوں کی معافی کا بھی تذکرہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک فضیلت ہے. پھر نیت کے اندر اس نیت کو بھی شامل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا، ہم بھی رکھیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری سال پر آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں. اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب جس نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے وہ یوم عاشورہ کے ساتھ 9 کے ساتھ 10 کے ساتھ 9 کا دن بھی شامل کرے. وہ ایک دن کا رکھتے ہیں، ان کی مخالفت میں چھوڑنا نہیں ہے روزہ، ان کی مخالفت میں مزید اضافہ کرنا ہے نیکی کا. 9 اور 10 ہے، اور انہی سے روایت مروی ہے کہ اگر رہ گیا کوئی نہ رکھ سکا 9 کا تو 11 کا رکھ لے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے اور اس دن کا روزہ بھی نصیب ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مدینہ. آغاز میں ہی آپ کو یہودیوں کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں. آغاز کی بات ہے، 2-3 سال کی. اور مخالفت کا حکم آپ نے آخری سال دیا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا، سیدنا عبداللہ ابن عباس ہی فرماتے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال دنیا میں موجود نہیں تھے، یا آپ نے زندگی کے آخری سال فرمایا تھا کہ اگر اگلے سال زندہ رہا تو ان کی مخالفت میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک عجیب ایک مصلحت ہے، ایک عجیب تاریخ ہے، اس کو بڑی باریکی سے سمجھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اندر کا ماحول کنٹرول کیا.
اندر کے ماحول میں منافقین تھے، یہودی تھے، ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے، ان کے ساتھ تھوڑا مل کر چلے بھی، مخالفت تھی مشرکین کی، آغاز میں ساری مخالفت مشرکین کی، مکہ والوں کی، قریش کی۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد دین کا غلبہ اس طرح کا ہو گیا کہ اب باہر کے دشمنوں کا خطرہ نہیں رہا، تو اب ان یہودیوں کی مخالفت کا پھر کھلم کھلا حکم دیا کہ اب یہودیوں کی بھی مخالفت کی جائے۔ آغاز اسلام میں، مدینہ کے دور میں آغاز میں یہودیوں کی مخالفت کا کھلے عام آرڈر نہیں تھا، اسی لیے زندگی کے آخری سال فرمایا کہ اب جو ہے ان کی مخالفت کرنی ہے، اور کئی چیزوں میں مخالفت کا حکم دیا۔ اس کی ایک لمبی فہرست ہے، یہ سحری نہیں کرتے تم سحری کرو، یہ یہودی جو ہے وہ بالوں کو رنگتے نہیں ہے تم بالوں کو رنگو، یہ یہودی جو ہے وہ اپنے جوتیوں میں، اپنے نعال میں، اپنے خفاف میں نماز نہیں پڑھتے، موزے پہن کر، جرابیں پہن کر، تم یہ جوتیاں اور جراب پہن کر نمازیں پڑھا کرو۔ یعنی کہ کبھی انسان نے پہنی ہو اور جوتیاں پاک ہیں، جگہ میسر ہے، تو آدمی اس جوتیوں کے اندر سفر میں، باہر سڑک پر کہیں پر ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ باقی مسجد صاف ستھری ہے، اس میں کوئی سنت پر عمل کرنے کے لیے آدمی زبردستی مسجد میں جوتیاں پہن کر نہیں آئے گا۔ تو یہ اب مقصد شریعت ٹھہرا، یہ اب مقصد شریعت ٹھہرا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، مشرکین کی مخالفت کرنی ہے، ان کے جیسا بننا، چاہے وہ دینی معاملات میں ہو یا دنیاوی مظہر میں ہو، یہ دین اسلام کے احکامات کی مخالفت ہے۔ اس کو بات کو سمجھیں، یہ ایک مسلمان کی غیرت کا تقاضا ہے، ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکین سے الگ ہٹ کے نظر آئے، محسوس ہو، سمجھ میں آئے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، دونوں ساتھ جا رہے ہو تو کوئی فرق کر سکے۔ اور یہ مظہر، یہ انداز، یہ اسلوب مسلمانوں کو اس غیرت کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جن کا اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، آنا جانا ایسے علاقوں میں، ایسے ملکوں میں، ایسی جگہوں پر ہے کہ جہاں پر ان مشرکین اور کفار کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ وہاں اپنی اس خصوصیت کے ساتھ اپنے اس غیرت کا، اپنے اس مظہر کا خیال پوری طریقے سے رکھنا ہے، اور اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اگر انسان کے دل میں ایمانی غیرت ہو۔ یہ تھی اصل میں اس مہینے کی حرمت، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے میں کرنے کے کام، اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ الگ سے روزے رکھنا، وہ بھی الگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے وہ رب العالمین نے اس مہینے کے محرم الحرام کے قرار دیے ہیں۔ تو عام نفلی روزوں کا اہتمام بھی پیر، جمعرات، ایام بیز یا ویسے کوئی بیچ میں کسی دن کا آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو ان دنوں کے اندر روزوں کا اہتمام لازمی کیجیے۔ ابو عثمان النہدی، یہ کبار تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنے سلف کو پایا، یعنی صحابہ اکرام کو، کہ کانوا یعظمون، وہ بڑی تعظیم کرتے تھے 3 اشروں کی، ان کے 3 اشروں کی بڑی اہمیت تھی۔ ایک اشرہ رمضان کا آخری اشرہ، ایک اشرہ ذی الحج کا پہلا اشرہ، اور تیسرا اشرہ یہ محرم کا پہلے 10 دن۔ تو اس میں مزید ان 10 دنوں کے اندر روزوں کی ایک اہمیت الگ سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بس شریعت میں اس دن کا تعلق تھا۔ اب دنیا کا رنگ بدل گیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ شیطان غالب آتا ہے، اور جب جب کوئی بدعت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے پھر اس موقع کی، اس نوعیت کی سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے، لوگ سنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہوا سن 61 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو ایک ناقابل بیان ایک امر ہے واقعتاً، ان کی شہادت جس انداز میں کی گئی اس کا شاید تاریخ میں کوئی نمونہ نہ مل سکے۔ اس دور میں یہ چیز عام ہو گئی تھی، اس انداز میں قتل کرنا، سر کو جسم سے جدا کرنا اور لاشوں کے بے حرمتی کرنا۔ بہرحال وہ جو کچھ بھی ہوا سن 61 ہجری میں، اور یہ ایک اللہ کا عجیب فضل ہے، اللہ کی عجیب ایک رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یہ شخصیات جو تھیں دونوں، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو لوگ دنیا میں نوجوان دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ جنت میں جائیں گے تو ان کی سرداری ان 2 بچوں کو نصیب ہوگی۔ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بڑا اونچا مقام ہے، یہ مقام بہت اونچا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اونچے مقامات
بڑی آزمائشوں کے بعد ملا کرتے ہیں۔ مفت میں اللہ تعالیٰ کسی کو مقام نہیں دیتا، یہ اللہ کی ایک سنت ہے۔ جس سے اللہ نے جتنا بڑا کام لینا ہوتا ہے، جتنا بڑا مقام دینا ہوتا ہے، جتنا اس کو آخرت میں اونچی شان عطا کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے دنیا میں اتنی ہی تکلیفیں، پریشانیاں، ابتلاءات کا رب نے معاملہ رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، اونچا بدلہ اگر آخرت میں عظیم بدلہ چاہیے، اس کے لیے دنیا میں مشکلات بھی سخت جھیلنی پڑتی ہیں۔ راحت، سکون، ٹینشن فری زندگی، بغیر تکلیفوں کے، بغیر آزمائشوں کے اللہ کے دین کی خدمت، یہ خدمت جو ہے نا وہ ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک اللہ نے اسلوب رکھا ہے، انبیاء کا بھی، اور انبیاء کے بعد نیک صلحاء، صحابہ، تابعین، ائمہ اعظام، مجاہدین، یہ ایک اللہ کا طریقہ ہے۔ یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ اسلام کے بڑے سنہرے دور میں پیدا ہوئے۔ ان سے پہلے ان کے والد بھی، دیگر صحابہ سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، اور بھی ایک فہرست ہے عشرہ مبشرہ، یہ سب اس دور کے لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کے اندر بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، بڑے ٹینشن میں رہے، اور جس کیفیت میں انہوں نے اپنے ایمان کو، اسلام کو باقی رکھا ہے، کوئی ان کو دنیا کا فائدہ ان کے سامنے نہیں تھا، بلکہ تکلیفیں تھیں، دنیا کی پریشانیاں تھیں۔ مدینہ ہجرت ہو گئی تو پھر کچھ سکون کا سانس لیا، لیکن وہ بھی آغاز میں کوئی اتنے اچھے حالات نہیں تھے، وہ تو آہستہ آہستہ رب العالمین نے احوال بدلے، اور پھر جو ہے وہ سن 5 ہجری کے بعد اسلام کا ایک تھوڑا سا سنہرا دور شروع ہوا، اور پھر مکہ فتح ہونے کے بعد سے تو اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ چکی ہے، فتح آ چکی ہے۔ ان دونوں شخصیات نے وہ آزمائشیں نہیں دیکھی، لیکن مقام اونچا تھا۔ بہت سے اہل علم اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ہے کہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، تو اللہ نے ان دونوں اپنے محبوب بندوں کو، اپنے خاص چنیدہ لوگوں کو اس آزمائش میں سے گزارا، اور دونوں کی آزمائش مختلف طریقے کی۔ سیدنا حسن جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ رہے، بڑے تھے اپنے بھائی سے، اور بڑے ذی شعور آدمی تھے، بڑے دور اندیش، سمجھدار، عقل مند، دنیا کو پرکھنے اور سمجھنے والے آدمی۔ اپنے باپ کے ساتھ ان کے 5-5.5 سالہ دور کے اندر، دور خلافت میں، کوفہ کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے، کس قسم کے لوگ ہیں، کس کماش کے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ والد کو بھی بعض موقعوں پر سمجھایا، بتایا، اور والد کے بعد جب ان لوگوں نے بیعت کی، کوفہ والوں نے ان کے ہاتھ پر، تو تھوڑے ہی عرصے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی۔ ان جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر نتائج اچھے نہیں ہوتے، اور ان ابنی ھذا سید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان صحیح بخاری میں کہ آپ نے ان کے بچپن میں ان کے لیے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے بڑے گروہوں کے درمیان فتح، صلح کروائے گا۔ یہ مسلمانوں کے دونوں گروہ تھے، سیدنا معاویہ کا بھی اور سیدنا علی کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اختلافات رہے ان کے اندر جنگیں بھی ہوئیں، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اور جو ان کے اجتہادات تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ایک ایک اجر عطا فرما دے۔ یہ بڑے لوگ تھے، صحابہ تھے، دنیا سے چلے گئے، دین کی خدمت کر کے گئے، ان کی اچھائیاں ہمارے سامنے ہیں، دین کی خدمات ہمارے سامنے ہیں، باقی گندی مکھی کی طرح برائیاں اچھال اچھال کر، ان کے اختلافات کو بیان کر کر کے میرا تو شاید کچھ نام ہو جائے، شہرت مل جائے، لیکن اس کے ذریعے سے یقین جانیے کل قیامت کے دن شاید میں بارگاہ الہی میں مجرم بن کے کھڑا ہوں، کیونکہ اس سے اللہ کے دین کا نقصان ہوگا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے سیدنا حسن نے صلح کی تھی، اور جب صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ اگر اپنے باپ کے لڑنے والے سے، سیدنا معاویہ سے جو ان کے والد سے لڑے تھے، انہوں نے اگر صلح کر لی تو مجھے اور آپ کو پھر کوئی پریشانی کی، تکلیف کی کوئی ضرورت بنتی نہیں ہے۔ بہرحال صلح کر لی، اور اس صلح کے بعد یہ ان کی آزمائش تھی، اس آزمائش میں اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن بھی وفات کے بعد، اور سیدنا حسن کی وفات کے بعد، ان کی تو 49-50 ہجری میں سیدنا حسن کی وفات ہو گئی، 60 ہجری میں سیدنا معاویہ کی وفات ہوئی۔ پھر یہ کوفہ والوں نے وہی کام کیا جو سیدنا علی کے ساتھ اور سیدنا حسن کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا حسین کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئیے، آپ کے باپ کا حق تھا خلافت پہ، کرسی آپ کی ہے، گدی آپ کی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ معاملات بڑے سنگین ہو گئے، اپنے چچا کے بیٹے کو سیدنا حسین نے بھیجا، پھر جو کچھ ہوا وہ آپ سنتے رہتے ہیں، ان باتوں کا تذکرہ کرنے کا
فائدہ نہیں ہے. ان کو سیدنا حسین جب مدینہ سے نکلنے لگے تو ان کو سمجھایا بھی. سیدنا عبداللہ ابن عباس ان کے رشتہ دار تھے، اہل بیت میں سے تھے، چچا کے بیٹے تھے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے سمجھایا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ان کے کوفہ والوں کے بہکاوے میں آ کر ان کے مطالبے پر آپ وہاں پر جائیں. بہرحال گئے اور راستے میں پھر جو کچھ ہوا وہ ہوا. اس کو جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، جس انداز میں، اور شیطان نے پھر اس واقعے کو مسلمانوں کے درمیان جس انداز سے اچھالا کہ اب یہ دن، یہ مہینہ مرثیوں کا، تعزیوں کا، مار پیٹ کا، ماتم کا بن کے رہ گیا ہے، جس میں سراسر شریعت کی مخالفت ہے. بلکہ اس سے بڑھ جائیے کہ اب یہ ماتم، یہ شہادت اور یہ کربلا، یہ تو صرف اب ایک استعارہ ہے بڑے بڑے لوگوں کو گالیاں دینے کا، بڑے بڑے لوگوں کو کافر قرار دینے کا، بڑے بڑے لوگوں پہ اتہام بازی کرنے کا، جس میں مصیبت پر ایک اور مصیبت ہے. اور اس سے بڑی، سب سے بڑی مصیبت جانتے ہیں کیا؟ جس کے اوپر ہم نظر ہی نہیں کرتے کہ یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ابوبکر عمر کو نہیں مانتے، یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو جہنمی کر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، کافرہ کہتے ہیں. اس پر ہم رو دھو لیتے ہیں. اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جتنا کھلم کھلا اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اس پر تو کبھی ہماری آنکھیں اٹھتی نہیں ہیں. بہت سے غیرت مند آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ کہ جو باباؤں کے اوپر طنز طانے کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، رد بھی کرتے ہیں، بڑا کھلم کھلا رد کرتے ہیں. دیوبندیوں کے باباؤں کا بھی، بریلویوں کے باباؤں کا بھی، سب کا مذاق اڑوا لو. لیکن جب بات آئے ادھر کی تو یہاں پر جو ہے وہ نیاز اگر اللہ کے نام کی ہو تو ان 10 دنوں میں بھی کھا لینی چاہیے. ان کے لیے کسی کی غیرت، ان کے شرک پر میں نے غیرت جاگتی ہوئی نہیں دیکھتا. شرک شرک ہوتا ہے، وہ کسی بھی بابے کا ہو، وہ کسی بھی فرقے کا ہو. وہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز جب وہ خود کہہ رہے ہیں، جو کھلانے والے ہیں کہ نظر اللہ نیاز حسین، اور اس کو میں کہوں کہ کھا لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں. اگر نظر اللہ کا نام لے کر کھلائی جا رہی ہے تو یہ میری غیرت کا جنازہ ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ پھر اس کے پیچھے کھیل کچھ اور ہے. اس لیے سب سے زیادہ غیرت جس چیز کی ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے وہ اللہ کی توحید کی ہے، ایمان کی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا آپ کے اس ایمان پر حملہ کر رہا ہے، آپ کے ایمان کے اندر سے غیرت کو ختم کر رہا ہے، آپ کے لیے ان کے شرک کو نارمل قرار دے رہا ہے کہ ان کا شرک کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کوئی اتنی بڑی حرام چیز نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یا حسین یا علی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو میرے بھائی تھوڑا سا رک کر اپنے ایمان کا اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا جائزہ لیجیے. اس کلمے کی غیرت کو کبھی اپنے دلوں سے ختم نہ ہونے دیں. اس کلمے کی غیرت کو اپنے دل میں اچھی طرح سے جگا کر رکھیں، بیدار کر کے رکھیں. ان 10 دنوں کے اندر مصیبت یہ ہے کہ شہر اللہ المحرم جو اللہ کا مہینہ تھا، اللہ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ہم نے نہیں کی. اللہ نے اس کو اپنا، حالانکہ مہینے سارے اللہ کے ہیں، جگہ مکان سب اللہ کی ملکیت ہے، لیکن اللہ نے اگر نسبت کی ہے تو اس مہینے کا کوئی خاص مقام اللہ نے دیا ہے. اور اسی مہینے کے اندر جس انداز میں اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اللہ کی گستاخی اور بے ادبی اور بے احترامی کی جاتی ہے، جس پر ہم نارمل رہتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی غیرت کے منافی ہے. سب سے بڑا مسئلہ ان 10 دنوں کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ جب نیکیاں کرنی تھیں ان نیکیوں کو چھوڑ کر یہ بازار گرم ہوا جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھا معاملہ، اس سے بات نکلتے نکلتے کہاں تک پہنچی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نا کہ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے یہ جو مشرکین آپ کے بارے میں کہتے ہیں نا، آپ کو بڑا تکلیف دیتا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. 40 سال تک آپ ان کے بیچ رہے، آپ صادق بھی تھے، امین بھی تھے. 40 سال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ کو کسی سے ملنے نہیں دے رہے، آپ کو یہ چیزیں تکلیف دے رہی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے ان کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان مشرکین مکہ کو آپ سے مسئلہ ہوتا تو 40 سالہ دور کے اندر بھی ہوتا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
ان کمبختوں کو اصل میں مسئلہ اللہ سے ہے، اللہ کے دین سے ہے، اللہ کی آیات سے ہے۔ تو مسئلہ اصل میں صحابہ کرام نہیں ہے، کسی ابو بکر اور عمر سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کسی عثمان سے، کسی عائشہ سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کسی معاویہ سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو دین ان لوگوں نے بیان کیا ہے، آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ، یہ تو ہم تو کھلے عام میڈیا پہ سن لیتے ہیں بہت ساری چیزیں خلافت کے معاملے میں اور ان چیزوں میں، سب سے زیادہ گالیاں مزید ایک اور شخصیت کو پڑتی ہیں، اور وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں کی طرف سے سب سے زیادہ گالیاں ان کو بھی پڑتی ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ان سب شخصیات کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا دین ہے۔ ان کو تکلیف جو ہے وہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یہ آپ کے صحابہ تھے نا، آپ کے ساتھ رہے۔ آپ نے ہجرت میں کس کو اپنی دوستی کا حق دیا؟ اپنے ساتھ لے۔ اللہ نے کس کو آپ کے ساتھ کیا ہجرت میں؟ سیدنا ابوبکر۔ یہ دونوں شخصیات آپ کے ساتھ ایسے تھے کہ یہ تین نام تو ایسے ہی ہوتے تھے، میں آیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، میں گیا ابو بکر اور عمر گئے، میں آنا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا۔ اور یہی لوگ مرتد ہو گئے، یہی لوگ کرسی کی خاطر لڑ پڑے، ان لوگوں نے کرسی کو چھین لیا۔ اصل میں ہماری تربیت تو آج کی سیاست نے کی ہے نا، کہ جہاں پر یہ سیاسی پارٹیاں آپس میں کرسی کے لیے لڑتی مرتی ہیں، اور ہمیں بھی لڑوایا ہوا ہے آپس میں۔ ہم عوام بھی ایک دوسرے کے اپنے لیڈر کی خاطر ایک دوسرے سے لڑ پھر رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جو کچھ اپنی زبان کو گندا کر رہے ہیں، نام اعمال کو خراب کر رہے ہیں۔ مسئلہ سارا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اللہ کے دین سے مسئلہ ہے۔ مسئلہ کسی کو بھی یقین یعنی ان شخصیات سے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے اللہ کے دین کا، مسئلہ ہے توحید کا، مسئلہ ہے ایمان کا، جو شیطان کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے انسان کے اندر سے ایمان اور توحید کو نکالا جائے اور اس کے اندر شرک بھر دیا جائے، چاہے وہ دین کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اہل بیت کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ انبیاء کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے الہ بنایا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہ وہی غیرت تھی، ان کے مقام کو، ان کی شان کو بلند کرنا تھا۔ ان کے مقام اور شان کو انہوں نے ایسا بلند کیا کہ انہوں نے ان کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ یہاں تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے بہت سے شخصیات کو اپنی اپنی اللہ کے برابر نہیں، اللہ سے اونچا قرار دیا ہے، اللہ سے بڑھ کر قرار دیا ہے۔ اور یہ کائنات کا وہ شرک ہے جو مشرکین مکہ کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس لیے اپنی اس غیرت کو، اپنے ایمان کو جگا کر رکھیے۔ ان 10 دنوں کے اندر اس کھلے عام ہونے والے شرک سے بیزاری کا اعلان ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب عام سے بچائے جو اس وقت یہ لوگ مستحق ٹھہر چکے ہیں اپنے آپ کو۔ اگر اللہ کی پکڑ آتی ہے تو میں اور آپ بھی لپیٹ میں آئیں گے، بچنے والے میں اور آپ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری جس طرح سے غیرت ایمانی ہے تو بچنے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ اس لیے تھوڑا سا سنبھلیے، تھوڑا سا پلٹیے، اللہ اور اس کے دین کی طرف آئیے، اپنی اس غیرت کو تھام کر رکھیے، اللہ کے دین کو سمجھیے، اور کسی بھی ایسی بدعت کا ارتکاب مت کیجیے کہ جس بدعت کے ذریعے سے انسان کے ایمان پر سوالیہ نشان اٹھ سکے۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ کیا وہ آدمی جس کے لیے اس کے برے اعمال کو، گناہوں کو، شرک کو، معاصی کو، کفر کو مزین کر دیا گیا ہو، اسے ہی اچھا سمجھتا ہو، اسے ہی نیکی سمجھتا ہو، فرآہ حسنا، اسے نیکی سمجھ کر وہ قبول کرے؟ کیا یہ آدمی اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو دین پر قائم ہو، اللہ کے دین کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے لیے؟ قرآن موجود ہے، قرآن جب موجود ہے، وَأُوحِيَ إِلَى هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن موجود ہے، اللہ کی حجت قائم ہے، تمام دنیا کے سامنے ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ میرے آپ کے اختلافات کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جو چیز اس میں ہے وہ ماننا مجھ پر فرض ہے، جو چیز اس میں نہیں ہے یا جو چیز اس قرآن کے مخالف ہے اس کو چھوڑنا، اس کا ترک کرنا، اس سے روکنا ہم سب پر فرض ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔